अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने टीटीपी की सरपरस्ती नहीं रोकी तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर अफगानिस्तान की तालिबान रजीम ने टीटीपी की पुष्टपनाही ना रोकी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है, जहां दहशतगर्द पनप रहे हैं, जहां दहशतगर्दों को लॉन्च किया जा रहा है, जहां उनको असला फराम किया जा रहा है। और वो तमाम मराकज, वो तमाम सहूलतकार जो टीटीपी की पुष्ट पर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के हदफ पर मौजूद हैं और उनको निशाना बनाने में पाकिस्तान एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा। और ये कहाँ कहा है पाकिस्तान ने? अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में अब वाज़ेह तौर पर इस बात का इतराफ़ कर लिया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि तमाम पड़ोसी ममालिक के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। कौन सा ग्रुप ऐसा दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और उसकी नर्सरी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है? तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर वाज़ेह कर दिया है दुनिया के सामने एक आलमी फोरम पर कि अफगानिस्तान अपना रवैया तब्दील कर ले। अगर रवैया तब्दील नहीं करेगा तो पाकिस्तान उसको वही सबक सिखाएगा जो वो डिजर्व करता है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक और मौजू पर, और वो है अफगानिस्तान के जीरो यूनिट कमांडोज पर। उनका क्या फ्यूचर है, उनका क्या मुस्तकबिल है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो 3-4 हफ्ते से अमेरिका के अंदर जो एक तमाशा चल रहा है कि जो जीरो यूनिट कमांडोज हैं उनके साथ रवैया अच्छा नहीं बरता जा रहा। उनके साथ अच्छा रवैया ना होने की वजह से वो जीरो यूनिट कमांडोज जो हैं वो बहुत दिल गिरफ्ता हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सुसाइडल हो रहे हैं। 4 लोग तो खुदकुशी कर चुके हैं उनमें से, और कुछ ने असला उठाना मुनासिब समझा। जो अब्दुर्रहमान ने वहां पर फायरिंग की, वहां पर जो स्पेशल फोर्सेस के बंदों को उसने निशाना बनाया, 2 फौजियों को मार गिराया अमेरिका में। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि इन जीरो यूनिट फौजियों के साथ जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं क्या रवैया बरता जाए, क्योंकि अमेरिका ने तो आंखें फेरने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जो बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि जो तालिबान रजीम के खिलाफ अफगान अमरीकी फौजों की मदद करते रहे उनको हर मुमकिन अकोमोडेट किया जाएगा। वो लोग जो जीरो यूनिट कमांडोज थे, जो अफगानी थे, जो अफगान फौजों से ताल्लुक रखते थे और तालिबान के खिलाफ अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और ये सबसे मौसर फौजी थे क्योंकि वो उस इलाके को जानते थे, वो ज़बान को जानते थे, ये ट्रांसलेटर थे, ये बेहतर अंदाज में नेटो फोर्सेस को बचा सकते थे, ये तालिबान के घर के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकते थे, ये छुप सकते थे, इनको हाइड आउट्स का पता था। यानी सीआईए का कहना था कि ये टिप ऑफ द स्पीयर है। यानी स्पीयर जब को एक भाला होता है, भाले का सबसे तेज धार जगह कौन सी होती है? जो उसका टिप, जो उसकी नोक होती है, वो सबसे ज्यादा तेज धार होती है। वो जब किसी जिस्म के अंदर घुसती है तो उससे आर पार हो जाती है और वो रास्ता बनाती चली जाती है। तो ये जीरो यूनिट कमांडोज जो अफगानिस्तान के थे, ये टिप ऑफ द स्पीयर थे और ये नेटो फोर्सेस का हरावल दस्ता थे। ये आगे बढ़कर कार्रवाई करते थे, ये उनके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे, ये उनके लिए लड़ते थे। और ये चूंकि उनका अपना घर था तो उनको अपना घर तालिबान से पाक चाहिए था, तो इन्होंने नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर, अमेरिकी फौजों के साथ मिलकर यहां पर बहुत मौसर जंग लड़ी और तालिबान का जितने से रास्ता रोका गया, इसमें इन जीरो यूनिट कमांडोज का सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन जब 2021 के अंदर अमेरिकी फौज और नेटो फोर्सेस जब अफगानिस्तान से वापस गई तो उन्होंने दिलासा दिया इन जीरो यूनिट फोर्सेस को कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, आप हमारे मुल्क में आएंगे तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए आप बहुत बड़ा अहम एसेट साबित होंगे। तो अमेरिका ने, बरतानिया ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सब ने वादा किया कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल उनको अपने साथ अपने मुल्कों में ले जाएंगे। अमेरिका तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को अपने साथ ले भी गया, जिनमें जो जीरो यूनिट कमांडोज थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में गए। लेकिन जब वो अमेरिका गए तो उनके साथ बड़ा ही अजीबोगरीब रवैया रखा गया, उनको इग्नोर किया गया, उनको वर्क परमिट नहीं दिए गए, उनको वीज़े के मसाइल हुए, उनको रिहाइश का मसला हुआ। तो आज वो एक अनसर्टिनिटी जो प्रिवेल कर रही है, और जब से तालिबान रजीम जो जो के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए पाकिस्तान के, और उसके बाद जो ट्रंप इंतज़ामिया वहाँ पर आई है, तो ट्रंप इंतज़ामिया तो तोता चशम है, वो तो 1 मिनट में पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। वो तो जैसे पहचानते नहीं, अफगानिस्तान को पहचानने से इनकार कर दिया। अफगान वो कमांडोज जो जीरो यूनिट कमांडोज थे, जो टिप ऑफ द स्पीयर थे,
تھے ان کو اگنور کرنے میں، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کو ورک پرمٹ دینے سے انکار کر دیا، ان کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اب تو ان کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے گا، یعنی افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا جس جگہ پر وہ امریکہ کی مدد کرتے رہے، جس جگہ پر وہ افغان طالبان رجیم کے خلاف لڑتے رہے، طالبان کمانڈوز کے خلاف لڑتے رہے، طالبان حریت پسندوں کے خلاف لڑتے رہے، تو وہ اب ان کو اسی ملک میں واپس بھیجا جائے گا۔ اور طالبان تو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ، وہ غدار جو ان کے خلاف استعمال ہوتے رہے، جو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، جو لوکل کانٹریکٹ بن کے امریکہ کے، جنہوں نے پیسے کی خاطر افغانستان کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ کی، تو طالبان تو انتظار کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اب یہ لوگ جو امریکہ کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ جو عبد الرحمان لکوال جو اس نے جو بھی 2 فوجیوں کو مارا، وہ بھی اسی فرسٹریشن کی وجہ سے اس نے مارا کہ ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے بتایا کہ 4 افغان 0 یونٹ کمانڈوز اب تک خودکشی بھی کر چکے، اس کے علاوہ ہر شخص پریشان ہے جو افغان وہاں موجود ہے، کیونکہ اس کو اپنا فیوچر وہاں نظر نہیں آ رہا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ان کو واپس افغانستان بھجوا دے گی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی فیملیز موجود ہے جو 0 یونٹ کمانڈوز ہیں یا ایسے لوکل کانٹریکٹر تھے جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، نیٹو کے لیے کام کرتے رہے، اور اب ان کو امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور آسٹریلیا اپنے ملک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے، کچھ تھوڑے سے 1000، 1500، 2000 لوگوں کو لے جانے پر راضی ہو گیا ہے، جبکہ آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ نے تو صاف ٹھینگا دکھا دیا ہے کہ بھئی ہم اب کسی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کو بھی واپس بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر بھی ایک افغانی حضرت صاحب نے جو ہے وہ 14 سالہ لڑکی کا کر دیا، جس کے بعد صورتحال انتہائی ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے اندر سینٹیمنٹ جو ہے وہ افغانوں کے خلاف ہو گیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ افغان نیشنل جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گئے، یا ان کی کم عمر لڑکیوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ یہ جرائم کا جو ہے ان کے ذریعے جرائم پھیل رہا ہے، ان کے ذریعے سیکیورٹی خدشات پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ کے اندر تو یہ بہت ان کے خدشات ہیں کہ ان افغانیوں کو واپس بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا، جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لا چکا ہے، تو یہ افغانی بالکل ایسے ہیں کہ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، نکلے افغانستان سے تھے کہ اب امن کی زندگی گزاریں گے امریکہ کے اندر، کیونکہ ہم نے امریکہ کی بہت خدمت کی ہے، نیٹو کی بہت خدمت کی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے، تو اب ہمیں اس کا ثمر ملے گا اور اب امریکہ کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن اب امریکہ نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کر لی ہے، اور اب ان کا کوئی فیوچر امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، جرمنی اور آسٹریلیا کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ 0 یونٹ جو فوجی ہیں، یہ سبق ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ بھائی عقل سے کام لیا کریں، جب آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ان اپنے لوگوں سے غداری میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ دشمن کے گود میں بیٹھ جائیں اور دشمن بھی آپ کو ایک دن گود سے اٹھا کر پھینک دے۔ دوبارہ سے واپس آئیں گے، جو TTP والا معاملہ ہے کہ افغانستان کے خلاف پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے طالبان رجیم کو کہ بھئی آپ TTP کے جو 6000 جنگجو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو لگام ڈالیں، اگر آپ لگام نہیں ڈال سکتے تو ہمیں بتا دیں، ہم پھر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ اپنی بے بسی کا اظہار تو کر دیں، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ جگہ جگہ روتے پھریں کہ جناب پاکستان زیادتی کر رہا ہے، پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، پاکستان ہمارے ملک کے اندر گھس کے ہماری حدود کراس کر کے کارروائیاں کر رہا ہے۔ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، سینکڑوں دفعہ، درجنوں دفعہ آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے علاقوں میں اس جگہ موجود ہے، یہ 6000 تنگجو ہیں جو پاکستان سے وہاں آئے، انہوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے، آپ ان کے پشتی بان بنے ہوئے، آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، آپ ان کو جگہ فراہم کر رہے ہیں، آپ نے ان کو سر چھپانے کی جگہ دی ہوئی ہے، آپ نے ان کی فیملیز کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ ان کو لانچنگ پیڈ بن رہے ہیں ان کا ملک کے لیے، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2022 کے اندر جو کارروائیاں کی گئی اس میں 214 افغان دہشت گرد مارے گئے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ صرف 2025 میں جو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردیاں ہیں اس کے اندر 1200 پاکستانی اب تک شہید ہو چکے، تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اس میں 1200 جو پاکستانی شہید ہوئے، اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ چھپ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ افغانی دہشت گرد جو ہے یہ اپنے علاقے سے آتے ہیں، TTP کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، TTP کے لوگ کارروائی کرتے ہیں، ان کے پیچھے TTA والے یعنی کہ طالبان، افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ بھی ان کے پشت پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ آ کر پاکستان کے اندر سرحدوں پر حملے کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، اور پاکستان کے
علاقوں میں گھس کر دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں پر خود کش حملے کراتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے جو مستقل مندوب جو اقوام متحدہ میں عاصم افتخار، انہوں نے بڑے کلیئر ورڈز میں بتایا کہ جناب یہ ہم اب قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم عالمی برادری کے سامنے بہت دفعہ یہ مسئلے کو اٹھا چکے ہیں۔ عالمی برادری جو اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹس ہے اس کے اندر بھی اب یہ بڑی کلیئر ورڈز میں آ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایل کے، القاعدہ، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، پتہ نہیں کتنی تنظیمیں دہشت گردی کی جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ وہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے بھی بتایا کہ صرف 2025 میں اب تک جو 11 مہینے گزرے ہیں اس کے اندر 1200 سے زیادہ پاکستانی افغانیوں کی دہشت گردی کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور افغان دہشت گرد آئے روز مارے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنتے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی سیکورٹی فورسز کے 6 افراد کو انہوں نے، سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف پاکستان بڑا کلیئر ورڈز میں ٹی ٹی اے کو، طالبان رجیم کو افغانستان کے اندر آگاہ کرتا رہا۔ پاکستان میں بڑا اپنی پالیسی میں تبدیلی لایا۔ پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک نمائندہ حکومت آئے جس میں تمام گروپس موجود ہیں، تمام جو ایتھنک گروپس ہیں، تمام لسانی گروپ ہیں، وہاں پر ان کو نمائندگی دی جائے۔ صرف یہی نہیں کہ جو پختون اور پختونوں کے اندر بھی جو طالبان کا جو ایک ٹولہ ہے جس نے پورے ملک کو ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے امن کو اس نے ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے عوام کو ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے عوام کی آزادی کو ہائی جیک کر رکھا ہے، تو ان سے اب پاکستان بھی چاہتا ہے، عالمی برادری بھی چاہتی ہے کہ ان کو آزاد کرایا جائے، یہاں پر ایک نمائندہ حکومت بنے جو خطے کے لیے، پاکستان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور یہاں پر امن ہو، کیونکہ امن ہوگا پاکستان میں تو افغانستان میں بھی امن ہوگا اور خطے میں بھی امن ہوگا۔ تو یہ اس پورے خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔